اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ بدر کے مقام پر واقع ہوا تھا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جسے بدر بن عامر نے کھودا تھا، اور اس کی وجہ سے اس علاقے کا جو اس کنویں کے ارد گرد آباد تھا اس کا نام بدر کہہ دیا گیا، اور اس مقام کا نام بدر مشہور ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ باقاعدہ طور پر حق اور باطل کے درمیان پہلی لڑائی تھی جو کہ وقوع پذیر ہوئی تھی، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد اور ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ سامعین کرام، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی جان نثاری اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے جو کہ میدان بدر نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ قیامت تک وہ مناظر دیکھ سکے گا۔ سامعین کرام، اس جنگ کے اندر کل مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور جبکہ ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد تقریب 1000 کی تھی۔ سامعین کرام، اس کے اندر مسلمان بے سر و سامان تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی کہ جب تم بے سر و سامان تھے۔ سامعین کرام، اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس جو کل ہتھیار تھے، جو ساز و سامان تھا، وہ صرف 70 اونٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 گھوڑے، 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ مسلمانوں کا کل ساز و سامان تھا جنگ کے لیے جو مسلمان جنگ بدر میں لے کے گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سب سے بڑا اثاثہ تھا وہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی، جو کہ 313 صحابہ کو جنگ بدر کے مقام پر لے گئی۔ حضور علیہ السلام کی محبت ہی ان کے دل کے اندر تھی، ان کے اندر یہی جذبہ تھا کہ ہم رضائے الہی کے لیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم کفر سے ٹکرا جائیں گے، کہ کفار کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور بہت سی کا تعداد میں بکثرت زرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے۔ اس کے باوجود سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائی، اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام پر جو مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ بدر کے مقام پر کافروں کی جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی نگاہوں میں، مسلمانوں کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کم کر کے دکھائی، تاکہ کافروں کی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کے دل کے اندر کوئی ملال نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مدد یہ فرمائی، اور دوسری مدد یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر کافروں کی نگاہ میں دکھایا، تاکہ کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دبدبہ بیٹھ جائے اور ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ کافروں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف اور رعب پیدا ہو گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ سامعین کرام، اور تیسری اور سب سے بڑی مدد جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بدر کے مقام پر فرمائی، وہ یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا نزول فرمایا، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سامعین کرام، جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت کے بغیر کسی بھی میدان کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدد اور نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ البلاغ المبین۔